بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہم قرآن میں کئی جگہوں پر پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلندی دی۔ یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل انہی کو کہتے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنا دیا، اور کتنا ان کے خاندان کے لوگ ترقی کیے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ سب کو انہوں نے دیہات سے بلا کر سب کو ہی انہوں نے مصر کے اندر آباد کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے بدعملی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اتنے گرے کہ یہ فرعون کے غلام بن گئے، اور ان سے بیگاری لیتا تھا، ذرا بھی کچھ ایک ٹکا بھی نہیں دیتا تھا ان کو۔ اور یہی نہیں، اس کو کسی نے بتا دیا کہ تمہاری حکومت کو ختم کرنے کے ذریعہ یہی بنی اسرائیل بنیں گے،
تو اس نے قتل کرانا ان کے بیٹوں کو شروع کرا دیا۔ یہ تو تفصیل سے کئی جگہ آ چکا ہے مضمون۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہیں کیسا کیسا عذاب دیتا تھا فرعون، سرکاری اعتبار سے لگا رکھا تھا کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو روزانہ پولیس کے ذریعے سے اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ یہ ساری تاریخ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے دہرایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر اس غلامی کی زندگی سے نکال لیا، اور راتوں رات لے کر ان کو دریا کے کنارے چلے گئے۔ بہرحال فرعون نے ان کا پیچھا بھی کیا، اس کا پھر بڑا دلچسپ واقعہ پورے قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اللہ نے اسے کیا کر دیا، پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اور ان کو پھر سے بلندی عطا کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ان کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پارہ 20 ہے، سورۃ النمل ہے، نہیں سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص پارہ 20۔ فرمایا ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب جو لوگ ضعیف سمجھے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، جن کو غلامی کی زندگی اتنے دنوں تک گزارنی پڑی ہے، جن کے بیٹوں کو لوگ ذبح کر دیتے تھے بے دریغ، اب ہم نے ارادہ کر لیا کہ انہیں حکومت دیں گے۔ اب بھئی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جسے چاہے اقتدار پہ بیٹھا دے، یہ جہان اللہ کا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب احسان کریں گے علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں ضعیف سمجھے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، انہیں بلند کرنے کا ہم نے ارادہ کر لیا۔ اور ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں بلند کر دیا انہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو پیشوا اور امام بنا دیا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اور اعلان کر دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالم پر ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، اتنا افضل کوئی تھا ہی نہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو دین کا بھی امام ہم نے بنا دیا، اور ان کو زمین کا وارث بھی بنا دیا، یعنی بادشاہ بھی بنا دی، بادشاہت بھی دے دی۔ ایک جگہ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سب سے پہلے تو ان کی ہدایت کے لیے کتاب دی، جس کا تذکرہ کل ہی ہوا، تورات، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کو کتاب دی ہدایت کے لیے۔ اور کیا دی؟ فرمایا والحکم، حکومت دے دی، سیادت اور قیادت دنیا کی ان کو دے دیا ہم نے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا بنی اسرائیل پر۔ اور والنبوہ، نبوت کا لمبا سلسلہ ان کے اندر جاری کر دیا، تقریباً 1,00,000 کے قریب پیغمبر تو بنی اسرائیلی میں آئے ہیں جی۔ نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ بنی اسرائیل میں ہم نے چلا دیا، تو ایک لمبے زمانے تک دینی قیادت اور سیادت بھی ان کے ہاتھ میں، اور دنیاوی سیادت اور قیادت اور بادشاہت بھی ان کے ہاتھ میں۔ اور فرما دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالم پر ہم نے ان کو ہر اعتبار سے فضیلت دے دی۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت بہت لاڈلی، بہت پیاری امت تھی، لیکن جب اللہ کی کتاب سے روگردانی کی تو پھر کیا ہوا، وہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے رخ موڑا، اس وقت کتاب کون سی تھی؟ اس وقت کتاب تورات تھی، اس سے رخ انہوں نے موڑا، اس کے باتوں پر عمل نہیں کیا، اس کو جاننے کی جب کوشش نہیں کی، جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے بھی کیا کر دیا تھا؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا تھا، باقی اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو ہدایت ہی پر سمجھتے تھے۔ کتاب چھوڑنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہدایت والا پھر بھی سمجھتے تھے وہ۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے چلے جانے کے بعد قیادت و سیادت تو ان کے ہاتھ میں تھی ہی، اب انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کر دیا، اور اتنا نیچے گرے کہ ان کے پاس نبیوں کو اللہ بھیجتا رہا، یہاں تک کہ وہ بت پوجا بھی شروع کر دی۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کے وہ بھی پیغمبر ہیں، الیاس علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پیغمبر آئے۔ جب ان کی حالت بگڑی اور یہ اتنا بگڑے کہ بت پوجنے لگے، اور اس بت کا نام بھی قرآن نے لکھا ہے، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین،
الیاس علیہ السلام سمجھاتے ہوئے ان کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بال کے سامنے سجدہ کرتے ہو. بال ایک بت کا نام ہے. آج تو بالابک جو ہے ایک عراق کا ایک شہر بھی ہے، اسی کے نام سے پورا شہر آباد ہے، بالابک. جی، تو بال بت کو وہ پکارنے لگے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اس سے مانگنے لگے. کون؟ بنی اسرائیل، جو نبیوں کی اولاد ہیں، ان کی پوری تاریخ جو ہے اتنی سنہری تاریخ ہے، ان کا یہ حال ہوا. پیغمبر آئے، ان کو سمجھایا اور تمام چیزیں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے جو ہے فیصلہ فی الکتاب، کتاب تورات میں یہ فیصلہ ان کو پہلے ہی ہم نے سنا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ تم جو ہے 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور 2 مرتبہ ایسے لوگوں کو تم پر ہم مسلط کریں گے جو تمہاری بخیا اکھیڑ کر رکھ دیں گے اور تمہیں جو ہے نیست نابود کر کے رکھ دیں گے. یہ میں نے پہلے ہی ان کو وارننگ دے دی تھی. کتاب کے اندر، تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہے اس میں یہ بات ہم نے بہت تفصیل سے ان کو سمجھا دیا کہ سنبھل کر رہنا، ورنہ اگر فساد برپا کرو گے، اور سب سے بڑا فساد کیا ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا. سب سے بڑا فساد یہی ہے روئے زمین پر، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے، جس کو آپ دوسرے لفظوں کہیں شرک، سب سے بڑا فساد ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے اللہ کے حق میں. باقی چیزیں اس سے چھوٹی ہیں. لوگوں کو ستانا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہی کا ڈر کسی کے دل میں نہ ہو تو وہ لوگوں سے کیا ڈرے گا؟ لوگوں پر بھی ظلم زیادتی کرے گا. وَقَضَيْنَا، ہم نے جو ہے فیصلہ سنا دیا تھا، اِلَى بنی اسرائیل، اپنا حکم نامہ بھیج دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، ان کے اوپر جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی تورات کے اندر، یہ بات ہم نے بتا دی تھی، ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم فساد برپا کرو گے اور اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو، بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے تم پر. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ اے بنی اسرائیل تم زمین کے اندر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، 2 مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی بلندی اور تکبر کا مظاہرہ تم کرو گے. یعنی اللہ کے ساتھ تکبر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور لوگوں کے ساتھ تکبر یہ ہے کہ ان کو مارنا، کاٹنا، خونریزی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ سب تم کرو گے 2 مرتبہ. اور جب یہ کرو گے تو دونوں مرتبہ ہم تمہارے اوپر کسی کو مسلط کر دیں گے. چنانچہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، چنانچہ جب 2 میں سے پہلی بار، پہلا موقع آیا، جب انہوں نے فساد برپا کیا، نبیوں کے بات نہیں مانی، بت پوجا تک بھی کرنے لگے، پہلی مرتبہ جب یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پھر ہم نے کس کو مسلط کیا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم نے اپنے بندوں کو، یعنی کافر بندوں کو، ظاہر سی بات ہے وہ جو ان پر مسلط کیا وہ مسلمان تھوڑی تھے، یہی تو سب سے بڑے مسلمان کہلاتے تھے. یہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اپنے بندے سے مراد کافر بندے، ان کو ہم نے مسلط کیا. اولی بأس شدید، اور وہ بڑے جانباز تھے، بڑے لڑاکو تھے، قتل و غارت کری کرنے والے تھے، بے رحم لوگ تھے. ان کو ہم نے بنی اسرائیلیوں پر کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا. یہ ذہن میں رہے کہ کیوں مسلط کر دیا؟ کتاب چھوڑنے کی وجہ سے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. ہاں، تورات نہ پڑھنے نہیں، نہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس سے کوئی زیادہ رابطہ واسطہ رکھتے ہی نہیں تھے. اولی بأس شدید، جو بڑے سخت تھے. اور وہ کون ہیں؟ ان کا ہلکا سا تذکرہ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے گزر بھی چکا ہے کہ اولی بأس شدید کون لوگ تھے. وہ قوم عمالقہ تھے، بہت جنگجو تھی. اللہ نے انہیں حکومت دے دیا. جی، اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ جسے چاہے حکومت دے دے. ظالم جابر کو دے دیتا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو ذرا سدھارے. یہ ہاں، جو لوگ جو ہے بات نہیں مان رہے ہیں اللہ کی، ماننا چاہیے، اللہ مسلط کر دیتے ہیں لوگوں. جی، موذی جانور ہوتا ہے نا، موذی ایذا دینے والا، تو اللہ موذی کو مسلط کر دیتے ہیں، جس کو دال لگا کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مودی نہیں، وہ موذی ہے. موذی یار ایذا دینے والا.
اللہ نے مسلط کیا ہے لوگوں پر کہ اب بھی جو ہے سدھر جاؤ، صحیح ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ تو یہ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 246 یعنی 246 نمبر آیت ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے نوجوان سرداروں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا من بعد موسیٰ، جب وہ اپنے نبی سے کہہ رہے تھے، اور وہ اتنا فساد برپا کیا اس نے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یہ وقت کا پیغمبر جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا تھا، تو ان سے کہنے لگے کہ ہم تو جو ہے ایک دم لٹ گئے، پٹ گئے، گھروں سے نکال دیے گئے، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم کو بے عزت کر دیا، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا گیا، ہمارے مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، مسجدوں میں وہ سب گھس گئے، بیت المقدس میں گھس گئے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی مسجد کی، اور پورے بیت المقدس کو تہو بالا کر دیا، تہز نہز کر کے رکھ دیا۔ وہ ایسی اولی باس شدید، اسی کی شکایت کر رہے ہیں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیوی بچوں سے الگ تھلگ کر دیا گیا، ہماری عورتوں کی، بیٹیوں کی عزت بھی پامال کر دی گئی۔ یہ شکایت وقت کے پیغمبر سے کر رہے ہیں جو ان کی طرف مبعوث ہوئے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ حالت ہوئی کس کی؟ بنی اسرائیل، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر جاسو، مانے جاسوسی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ گھستا ہے کہ نہیں، تبھی تو جاسوسی کرے گا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے اندر گھس گئے، ان کے مسجدوں کے اندر گھس گئے اور کچھ لحاظ نہیں کیا، اور ان کے مسجدوں کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی پورا ان کو ختم کر کے تہس نہس کر کے برباد کر کے اس نے رکھ دیا۔ ایسی قوم اللہ نے مسلط کر دی، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، جس کو کیا تمغہ تھا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایک زمانہ تھا کہ دینی اور دنیاوی دونوں قیادت اور سیادت سب اللہ نے ان کو دے دی تھی۔ ان کی یہ حالت ہوئی جب اللہ کی کتاب انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جی دیکھیں، وہیں دیکھیں، ہم وہیں آ گئے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، ذرا بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، فلاں ہیں، ٹھکاں ہیں، ان کو بڑی فضیلت حاصل تھی، کچھ نہیں۔ اللہ کا جب حکم آیا تو پھر یہ ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھائی کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتے ہیں۔ عمل ٹھیک ہے، ان احسنتم احسنتم، اگر اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برا کرو گے تو نتیجہ برا ہی آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی برا کرے تو جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں ہیں، یہ کوئی فلسفہ ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اور اچھا نہیں کرو گے اچھا نہیں آئے گا نتیجہ۔ آگے آ رہی آیت، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ تو اللہ نے کتاب میں بات اتار دی تھی، یہ تو ہو کر رہنا ہی تھا، ہونے والی بات ہی تھی، یہ کیسے نہیں ہو سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گے تو پھر ہم اس کے نتیجے میں ایسا کریں گے۔ وہ ہو گیا، یہ تو پہلی بار ہوا۔ اور یہ کون تھے بھائی؟ اب آگے دیکھیں، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر دن لوٹا دیے، یعنی ان کی حالت، اب ان کو جو ہے افسوس ہوا ہوگا، ظاہر سی بات اپنی حالت انہوں نے سدھار لی ہوگی۔ اللہ سے جب یہ جھٹکا لگا اور یہ جب مسجدوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر توبہ تائب ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ کون بھائی؟ بنی اسرائیل۔ جب رجوع ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹا دیے ان کے دن۔ کرہ مانے غلبہ اور قوت ہم نے پھر سے ان کو دے دی، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو دوبارہ ہم نے جو ہے علیہم، ان کے اوپر، قوم عمالقہ کے اوپر غلبہ دے دیا، یعنی پھر وہی سیادت اور قیادت اور دینی امامت اللہ نے پھر سے انہیں دوبارہ واپس کر دیا، لوٹا دیا جب وہ ہوش میں آ گئے تو۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے ان کو خوب بڑھایا، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ جب وہ توبہ طائب ہو گئے اور ہوش میں آ گئے کہ اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے کہ فلاں کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس کی وجہ سے کچھ بچنا اچنا ہمیں نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہوش آیا اور اپنی حالت انہوں نے درست کی تو اللہ نے انہیں پھر سے نواز دیا اور ان کے دن اللہ نے پھر سے گویا لوٹا دیے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پھر سے بڑھا دیا،
بِأَمْوَالٍ مال کے اعتبار سے بھی، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے اعتبار سے بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہیں ہم نے نفر کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، سپاہیوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوب بڑھا دیا، اکثر نفیرا، جستے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے تم کو غالب کر دیا، اور جو قوم تمہیں تہس نہس کی تھی اس کو ہم نے نیچے کر دیا، مغلوب کر دیا۔ چلو ان کے دن پھر لوٹائے، توبہ طائب ہوئے تو، اور یہ اس کا قصہ پھر اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا کہ وہ کون لوگ تھے۔ ان کا جو قوم ان پر غالب آئی تھے، ان میں سب سے جو بڑا پہلوان تھا نا، اس کا نام تھا بھائی جالوت۔ کیا نام تھا؟ ذرا نام یاد رکھیے گا، قرآن میں یہ نام ہے، 3 جگہ ہے، دوسرے پارے میں۔ جالوت سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جو ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس وقت پیغمبر نہیں تھے، ایک سپاہی تھے بس صرف، اور وہ جو ہے لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے اس کو مغلوب کرنے کے لیے۔ چنانچہ وَقَتَلَ داود جالوت، داود علیہ السلام 18 سال کے نوجوان تھے، اور انہوں نے اس پہلوان کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ جالوت کو۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور اللہ تعالیٰ نے اس بہادر آدمی کو پھر وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے بادشاہ بنا دیا داود علیہ السلام کو، اور حکمت دے دی، یعنی نبوت بھی دے دی۔ وقت کے پیغمبر یہی نہیں، داود علیہ السلام کو اللہ نے ایک کتاب بھی دی۔ کون سی؟ زبور۔ بنی اسرائیل 3 کتابیں بنی اسرائیل میں آئیں نا بھائی، 3 کتابیں پہلے کی کس کے اندر آئی تھی؟ بنی اسرائیل ہی کی ہدایت کے لیے آئی تھی، تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں ان میں۔ جی ہاں، تینوں کتاب، 3 کتابیں بڑی آسمانی ان کے اندر اللہ نے اتاری۔ اسی لیے تو ان کی شکایت کرتے ہیں اللہ جگہ جگہ، تم کو ہم نے کتنی فضیلت کیا، تم نے کیا کیا یہ؟ وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے انہیں ملک بھی دیا، بادشاہ بھی بنایا، اور حکمت یعنی نبوت بھی دی، اور ان پر کتاب بھی اتار دی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت دی کہ مت پوچھیے، ایسی بادشاہت تو نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی۔ انہوں نے 2 بھی، ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ پھر ان کے زمانے میں دیکھیے بنی اسرائیل کے دن لوٹے کہ نہیں لوٹے، جو اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم نے دن لوٹا دیے، تو وہ کون شخص تھا جس کے ذریعے سے دن لوٹا تھا؟ داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا ہے، کئی جگہ ان کا قصہ ہے، اور بہت زبردست قصہ ہے کہ ہم نے ان کو ہوا پر، جنات پر، چیونٹی کی بول سمجھتے تھے، پرندوں کی بھاشا سمجھتے تھے، ایسی حکومت ان کو دی تھی ہم نے، تخت کے ذریعے سے جہاں چاہتے تھے اڑ کر کے چلے جاتے تھے، ایسی بادشاہت ہم نے دی تھی اس زمانے میں۔ آج تو ہوائی جہاز ہے، اڑنا آسان ہے، اس زمانے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا اس طرح اڑنے کا۔ تو یہ ہے ثم رددنا لکم الکرہ، ہم نے دوبارہ دن تمہارے پھر لوٹا دیے، اور تمہارے اندر ایک کتاب دوسری بھیج دی، زبور، ہدایت کے لیے، اور تمہیں مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے وجعلناکم اکثر نفیرا، خوب بڑھا دیا۔ ہمارا اصول کیا ہے گھٹانے اور بڑھانے کا؟ ہمارا اصول یہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تم اپنے لیے پھر اچھا ہی پاؤ گے ہماری طرف سے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر برا کرو گے تو وہ برائی تمہاری ہی اوپر لوٹ کر آئے گی۔ جب شرک کرو گے، طغیانی کرو گے، سرکشی کرو گے، خونریزی کرو گے، ظلم زیادتی کرو گے، تو اس کا وبال بھی تم پر آنا لازم ہے۔ یہ اصول ہے ہمارا۔ ہم فلاں کے بیٹے ہیں یہ ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے، ورنہ کس کے بیٹے ہیں بھائی؟ یہ سب بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کتنی بڑی نسبت ہے، معمولی نسبت ہے ان کے ساتھ، لیکن کچھ کام نہیں آئی۔ یہ نسبتیں کام آتی ہیں جب عمل صحیح ہو تب، اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو نسبتیں کام، اللہ کے ہاں خالی نسبتیں کام نہیں آئیں گے، عمل صحیح ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، اب تو یہ تو ایک مرتبہ ہوا، اللہ نے کہا 2 مرتبہ اس طرح ہوگا واقعہ۔ دوسری مرتبہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے قیادت اور سیادت دینی اور دنیاوی سب ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی نا، اور ایسی بادشاہت بنی اسرائیل کے پاس آ گئی کسی کے پاس تھی ہی نہیں، دنیا میں نہ ہوگی، اب ہوگی بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل بے راہ روی کے شکار ہو گئے، پھر اسی میں چلے گئے۔ پھر اللہ نے کس کو مسلط کیا؟
اور یہی نہیں، اس وقت تو اور بے راہ روی کی شکار ہوئے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹوں کو قتل کر دیا جو ان کے سمجھانے کے لیے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ کب آئے پیغمبر بن کر بنی اسرائیل کے اندر؟ سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ ان کے پاس حکومت سیادت تھی نا بھائی، حکومت آنے کے بعد کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہے؟ تو زکریا علیہ السلام جب سمجھانے کے لیے آئے، باتیں ان کو بتانے کے لیے، توحید پر لانے کے لیے، جو شرک کی طرف جا رہے تھے، جب سمجھایا تو ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ زکریا علیہ السلام باپ کو، یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ مسلط کیا بخت نصر، عراق کا ایک بادشاہ، ان کو پھر مسلط کیا۔ کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ دوبارہ پھر اب مسلط کر دیا ان پر۔ اور اس نے کیا کیا اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، چنانچہ جب ہمارا دوسرا وعدہ آ گیا، یعنی دوبارہ جب تم نے یہ حرکت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایسی سرکشی ہے بنی اسرائیلیوں تمہارے اندر آئی تھی، نبیوں کو نہیں چھوڑا تم نے۔ وعد الآخرہ، دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے جو ہے ایک بادشاہ جو عراق کا تھا جس کا نام بخت نصر لکھا ہے، اس کو مسلط کیا ہم نے۔ اس نے کیا کیا؟ لیسوء وجوہکم، ہم نے اس کو مسلط کیا تاکہ تمہارے چہروں کو وہ بگاڑ دے، تمہاری تاریخ کو پلٹ دے۔ جو تم اتنے سنہری تاریخ کی وجہ سے اتنا اوپر بلندی پر آئے ہو، تمہیں ایک دم نیچے گرا دے۔ اور کیا کیا اس نے؟ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدِ، تمہاری مسجدوں میں وہ داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر کیا کیا؟ کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ مسجدوں میں داخل ہو کر مسجدوں کو توڑ دیا، ختم کر دیا، بیت المقدس کو سے اینٹ بجا دیا، انہوں نے سب ختم کر دیا، سب مسمار کر دیا۔ دیکھ لیں آج اس کی روشنی میں اپنی تاریخ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب بڑی شکایت کرتے ہیں ہماری مسجد چھن گئی، ہماری مسجد ٹوٹ گئی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کتاب چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ حالات کیوں آئے؟ اچھا سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے ہم تو دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، دین کا جو مرکز ہے اس سے کتنا تعلق ہے آپ کا؟ ہے مسلمانوں، ذرا اس پر بھی غور کر لو۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا دیندار کوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جی، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور مسجدوں میں داخل ہو گئے۔ مسجدوں میں داخل ہونے کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے نہیں داخل ہوئے تھے، توڑنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مرہ، جیسے پہلی بار داخل ہو کر ختم کر دیا تھا ویسے دوبارہ پھر۔ اور یہ جو تاریخ آپ ہم آدھا گھنٹے میں سن رہے ہیں، یہ 1000 سال کی تاریخ بیان ہو رہی، یعنی یہ سارے واقعات 1000 سال لگ گئے ان کے ہونے میں، ان کو جانے میں، آنے میں، پھر اوپر اٹھنے میں، پھر جانے میں۔ یہ اس طرح الٹ پلٹ میں کافی عرصہ گزرا۔ اور یہ جو واقعہ سنایا جا رہا آج سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ کتنا؟ 3000 سال پہلے کے واقعہ ہے یہ جو سنایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ جی، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی بار انہوں نے توڑ پھوڑ مچایا، مسجدوں کو ویران کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا، عزتیں لوٹ لیں، کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، ویسے دوبارہ پھر ہوا جب تم نے زکریا علیہ السلام اور نبیوں کو قتل کیا تھوڑی سی حکومت پا کر کے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی نا، ان کے بھی وقت آ گئے لیکن اس کے بعد پھر وہیں پہنچ گئے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے خوب ادھم مچایا۔ کون؟ وہی بخت نصر جس بادشاہ کو ان پر مسلط کیا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا، انہوں نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یہودیوں کو کیا کر دیا؟ جڑ سے ایک دم اکھاڑ دیا۔ کیوں اکھاڑا؟ مَا عَلَوْا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بلندی دی۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بلندی۔ جب اللہ بلندی دیتا ہے اور اللہ کا ڈر بھی نہ ہو اس کے دل میں تو وہ یہی کرتا ہی ہے۔ جب اللہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو ایسے ہی کرتا ہے نا، اپنے نیچے والوں کو، اپنے خلاف مذہب والوں کے ساتھ عام طور سے آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے کیا، یہ کون سے نئی بات ہے، یہ تو پرانی تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہی یہی ہے کہ جو غالب ہوتا ہے، جو اونچا ہوتا ہے، اپنے نیچے والوں کو کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ ستاتا ہے، دباتا ہے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے تم لوگوں کو اپنی بلندی کی وجہ سے، اپنی بادشاہت کی وجہ سے، اس سیادت اور قیادت کی وجہ سے تمہیں جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ لو، پورا وہاں سے ایک دم بھگا دیا۔ کہاں؟ سب کو بھگا دیا۔ اور یہ آ کر اب کہاں آباد ہوئے معلوم ہے؟ جس کو اب مدینہ کہتے ہیں، پہلے اس کا نام یثرب تھا، مدینۃ الرسول۔ وہاں آ کر آباد ہوئے۔ سارا فلسطین ان کو چھوڑنا پڑا، وہاں کچھ ان کا رہ ہی نہیں گیا تھا، ایک کو مار کے بھگا دیا تھا۔ یہی نہیں، 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے قید کیا اور قید کر کے غلام بنا لیا، عراق لے گیا۔ عراق میں لے جا کر 10 لاکھ یہودیوں کو
اور بنی اسرائیلیوں کو کیا کر دیا؟ اپنا غلام بنا لیا۔ پھر وہیں پہنچ گئے جو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یعنی فرعونی کے تحت وہیں پھر پہنچ گئے یہ۔ ما علو تطویرا، جی اب دیکھیے یہ سب کہاں آ کے آباد ہوئے معلوم ہے؟ مدینے کے اندر۔ اب جو ہے ان کو یہ تھا کہ اب آخری پیغمبر آئیں گے، وہ سمجھ رہے تھے ہمارے ہی اندر آئیں گے، اور وہ آ گئے کہاں؟ بنی اسماعیل میں، جس میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ بھائی 2 بھائی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ سارے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں یہ کس میں آئے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اور کون ہوئے؟ سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا۔ اب یہ آئے مدینہ، اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے، ان سے عہد و معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی ہم تم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، تم ہم کو جو ہے ہم سے لڑنا بھڑنا نہیں، سارا معاہدہ ہوا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن یہ اندر اندر حسد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے خلاف دن رات جو ہے مدینے کے اندر سازشیں کرتے تھے۔ یہی تو سب سے بڑے منافق تھے نا، یہودی بنی اسرائیل جو وہاں جا کے آباد ہوئے بعد میں، وہی سب سے بڑے منافق تھے، مدینے کے لوگوں کو ابھارتے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اور ایک مرتبہ تو ایسی سازش رچی کہ نبی علیہ السلام کو دعوت دیا اور کسی موقع پر، اور پھر جب آپ گئے تو پورا ارادہ تھا کہ اوپر سے کیا گرا دیں گے؟ پتھر گرا دیں گے بھاری، تاکہ یہ کام ہی ختم ہو جائے، اور جو یہ دین پھیلا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں، پھر ہم اپنا دین جو ہے اپنا پھیلاتے رہیں۔ تو اللہ بہرحال تو یہ واقعہ جو ہے سورہ حشر پارہ 28 میں آئے گا کہ پھر کیا کیا نبی علیہ السلام نے۔ 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک قبیلہ اور تھا، تینوں کو پھر سزا دی، اور کیا سزا دی؟ پورا ترتیب وار انشاءاللہ سورہ حشر پارہ 28 میں وہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اے یہودیو، اے بنی اسرائیلیو، قریب ہے کہ تم پر اللہ مہربان ہو جائے، بعید نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے کہ اللہ پھر سے تم پر مہربان ہو جائے۔ وہ کیسے؟ آخری پیغمبر کو مانو اور ان پر جو کتاب نازل ہو، آگے آ رہی کتاب، ان ھذا القرآن، آگے قرآن کی بات آ رہی، یہ ہے قرآن، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ دوبارہ تم پر پھر مہربان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان سے نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر وہی سرکشی، طغیانی اور کفر اور شرک پھر دہراؤ گے، جو تم نے دہرایا اور نبیوں کو ستایا، نبیوں کو قتل کیا، وہی پھر دہراؤ گے اور اس پیغمبر کے ساتھ چالیں چلو گے، تو عدنا، ہم پھر وہی تاریخ پھر ہم بھی دہرائیں گے۔ کون سی؟ وہی تم پر مسلط کرنے والی۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہی تاریخ دہرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اللہ نے پھر سے ان پر مسلط کیا، اور اس کا بیان تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، اس لیے اس کو یہاں نہیں بیان کرتے ہیں، وہ چونکہ قرآن میں خود آئے گا۔ تیبارہ پھر انہوں نے 2 بار ہو گیا تھا، تیبارہ پھر آخری پیغمبر کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام ساتھ کر گزرے تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان سے محفوظ رکھا، اور یہ بتا دیا کہ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، ان کے ساتھ سازشیں کرو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ، تم دہراؤ گے تاریخ نبیوں کے قتل کی، سازشوں کی، تو عدنا، ہم بھی دہرائیں گے پھر مسلط کر دینے کی تمہارے اوپر، اور تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ ظاہر ہے جو ہوتا آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ جو ہم نے تم کو سزا دی تھی 2 مرتبہ مسلط کر کے لوگوں کو، یہ تو دنیاوی سزا تھی، اور آخرت کی سزا جہنم والی ابھی کافروں کے لیے، تمام کافروں کے لیے، تمہارے لیے بھی ابھی باقی ہے۔ اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ اللہ اکبر، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سب سے لاڈلی پیاری قوم سے، جو ایک زمانے میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تھے، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے اصلاً، اور باقی سب سے ہی ہو رہا ہے جو اس میں اس صفات کا ہو۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، جو اللہ کی باتوں کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کی باتوں کو نہ مانے، ان تمام لوگوں کے لیے حصیرہ، حصیرہ مانے قید خانہ، قید خانے کے طور سے۔ ویسے حصار کیا کہتے ہیں؟ حصار میں لے لیا، یعنی اپنے پورے طور سے ان کو گھیر لیا، ہے نا، وہی حصیرہ، جہنم تمام کافروں کو گھیر لینے والی ہے، حصار کر لینے والی ہے، اس سے تو کوئی کافر بچنا ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بچ کے نکل بھی گئے ہیں تو وہاں بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اے بنی اسرائیلیو، تم بھی سن لو، اگر کتاب کی بات نہیں مانو گے تو ہم نے جہنم تمام ہی کافروں کے لیے اور تمہارے لیے بھی گھیرنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔